سر کیا لگ رہا ہے سر مخصوص نشستیں ملنے والی ہے آپ کو؟ دیکھیں مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنے چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. پھر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. ایسے آ جانا یار, جگہ بھی دے دینا. مختصر یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تو میں نے جانا ہے سمجھے جانا ہے سمجھے. بیرسٹر گور صاحب ایسے کرتے ہیں کہ سوال کی گنجائش نہ رہے. اگر آپ مختصر بنی واپس میں آ جاتا کیس کے اوپر ہی خاص طور پر کیس کے اوپر ہی کرنا ہے, صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا. ایک منٹ موبائل نیچے کریں, موبائل نیچے اچھا آپ میرے لیے ادھر سے اور آپ میرے لیے ٹھیک ہو گیا. آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپریم کورٹ میں آج گزشتہ تاریخ کے آرڈر کے مطابق فل کورٹ آف سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ اور پارٹی سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں لگی ہیں. آج اور کل اس پہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ ہیئرنگ کر رہی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری 78 سیٹیں ہمیں ملے گی. اس میں 67 سیٹس وومن کی ہے, باقی نان مسلم کی سیٹس ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن کے شیڈول کے مطابق اپنی وومن اور نان مسلم کی لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی. ہوا یہ تھا جب ہم الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران اپنے صوبائی مقامات پہ ہم نے ان کو لسٹیں پہنچائی, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول چینج کر کے ہمارے لیے 24 کے بجائے 13 جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی کہ ہم آپ کی اسکروٹنی 13 جنوری کو کریں گے. 13 جنوری کو آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا اور ہم سے نشان لے لیا گیا تھا. اس لیے الیکشن کمیشن نے خود ہی ہماری وومن اور نان مسلم کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی. لیکن جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے, ہم نے ود ان ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی لسٹیں جمع کروائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی بھی لسٹیں جمع کروائی گئی تھیں. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد یہ میٹر آگے پروسیڈ نہیں کر چکا تھا اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ایون پہلے آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بے کینڈیڈیٹس ہیں, چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا تھا, اس لیے ریٹرننگ کینڈیڈیٹس کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ود ان 3 days ہمارے 86 ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح 107 ایم پی اے نے پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح 91 ایم پی اے نے کے پی کے میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا اور 9 ایم پی اے نے سندھ میں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اور وہ جوائن کرنے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا. قانون کے مطابق آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. یہی آئین کی تشریح ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی. اس روح کے مطابق عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے, اس پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹروں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. کل تک فیصلہ سوال تھا کہ اگر کل کو یہ افغان جو آزاد دوبارہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں, سلمان اور راجہ صاحب کی درخواست منظور ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ نہیں دیکھو, پارٹیاں آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے, اس کا ایشو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ریزرو سیٹیں کسی کو ملے گی, پھر سارے لوگ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے. وہ آرٹیکل 63 کا ایشو ہے, وہ آرٹیکل 51 کا ایشو نہیں ہے. تھینک یو.
کیا حال ہے؟ کیا بات ہے سماعت سے نکل رہے ہیں اور کافی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں. کیا لگ رہا ہے اس وقت جو سماعت سن کر آ رہے ہیں دیکھو ہمیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ جی ابھی تو سپریم کورٹ دیکھو آبزرویشن دے رہی ہیں اور آبزرویشن ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے بہرحال کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرے گی. آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی، اور ریزرو سیٹیں ملے گی اس پارٹی کو جس کا ووٹ ہے، اور ہمارا ہی ووٹ ہے اور ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا. لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، کہاں سے نشان ڈھونڈ کر کے انہوں نے ووٹ دیا ہے. لہٰذا ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹس مل جائیں گی، مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ دیکھو ہمیشہ سے ہم پر امید رہتے ہیں، اور عدلیہ کا بڑا امتحان ہے، اور عدلیہ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ٹرینڈ سیٹ کرنے اور آئین کے پر کی تشریح اس کی روح کے مطابق اور اس کے جو کلیئر ورڈنگ ہے اس کے مطابق کرتے ہوئے انشاءاللہ. آپ بڑی جلدی میں آئے ہیں، آپ لگتا ہے آپ ریسکیو کرنے آئے ہیں اپنے وکلاء کو، کیا کچھ مشورہ دیا آپ نے؟ کچھ انسٹرکشنز تھی دینے کے لیے، ان کی کوشش تھی، اس کے لیے میں آیا ہوں. ادروائز میں اسمبلی میں تھا، اسمبلی سیشن چل رہا ہے ہمارے ٹائم سر کا. ابھی تک جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے لگ نہیں رہا کہ آپ کو مخصوص نشستیں ملنے والی ہیں؟ نہیں، جو اگر نشان نہیں ملتی لائے عمل کیا ہوگا نیکسٹ؟ نہیں، وہ دیکھو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، وہ فائنل ہوگا، بائنڈنگ ہوگا، اسی پہ عمل درآمد ہوگا، پھر آگے دیکھیں گے. ہمیں بڑی مایوسی ہوگی، لیکن ابھی مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ. اگلا عمل کیا ہوگا اگر آپ کے دیکھو خلاف پہلے فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دے پھر دیکھیں گے، سر لیکن شیریہ افریدی کے حوالے سے ایک سوال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آئے گا، ہمیں امید ہے. سر چلیں یہ مخصوص نشستیں ملیں گی، لیکن جو آپ کی اپنی نشستیں جیتی ہوئی ہیں وہ بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں. شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا، کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے. خان صاحب ڈیکس بجانے سے نہیں نکلیں گے، ریا نہیں ہوں گے. تو دیکھو آپ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو بھی پارٹی فیصلہ کرتی ہیں، کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، خان صاحب کے انسٹرکشن اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اور کسی کو کوئی بھی اعتراض ہے تو وہ اپنے فورم کے اندر بات کر لے، اور جو فیصلہ لکھتے ہیں وہ پارٹی کی ہمیشہ سے یہ جو با اختیار کمیٹیز ہے یہ کرتے ہیں. آج علی امین گنڈا پور بھی غیر معمولی ملاقات کرنے جا رہے ہیں خان صاحب سے، کن امور پر بات چیت کریں گے؟ کیا مقصد ہمیشہ ہے؟ سے چلتے ہیں. دیکھو ہم تو چاہتے ہیں صرف علی امین صاحب نہیں، وزیر وزراء بھی کچھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ریکویسٹ بھی کی، خان صاحب نے بھی کہا ہے 12 مرتبہ ملاقات ہونے چاہیے. سر آخری سوال لیجیے گا. سر آخری سوال یہ ہے کہ سر آپ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کیا پارلیمنٹ کے اندر، یہ سی ایم کے اوپر ہے. اگر سی ایم نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے تو کوئی آپریشن شروع نہیں ہوگا نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے. نہیں دیکھو جہاں تک ملٹری آپریشن کا تعلق ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے، سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ دی ہے، پہلے بھی اس پہ کیس آ چکے تھے، پہلے بھی یہ مسئلہ ٹیک اپ ہو چکا تھا، پہلے بھی جو عسکری قیادت ہے وہ ہماری فوج ہے اور ہمیں ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ پہلے آ چکے اور پارلیمان کو بریف کر چکے. ہم نے کل جو مطالبہ کیا تھا، پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا، وہ یہی تھا کہ آپ پارلیمان کو اعتماد ملے. ہمیں بھی ان کیمرہ بریف کر لیں، ان کیمرہ آپ ان کو بریف کریں کہ کس قسم کی تھریٹ جو ہے کنٹری فیس کر رہی ہے، اوور آل سیکیورٹی سچویشن اور دیکھیں اس کے مطابق جو کچھ ڈسکس ہو جائے گا تو پارلیمان خود فیصلہ کر لے گی کہ کیا